رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ حویلی میں ایک چیخ گونجی، بس کرو ابا، یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں۔ یہ آواز اس زمیندار کے اپنے بیٹے کی تھی، جس کے نام سے پورا گاؤں کانپتا تھا۔ پنجاب کے ایک دور گاؤں میں چودھری سکندر نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا اور اس گاؤں پر حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی لوگ سہم جاتے۔ اس کی حویلی اونچی دیواروں سے گھری ہوئی تھی، جیسے اندر کوئی راز چھپا ہو۔ چودھری سکندر نہ صرف امیر تھا بلکہ بے حد ظالم بھی تھا۔ غریب کسانوں سے زمین چھین لیتا، معمولی غلطی پر سخت سزا دیتا اور اپنے فیصلے کو قانون سمجھتا تھا۔ یہی اس کی عادت تھی۔ گاؤں والے اکثر آپس میں سرگوشی کرتے، اللہ جانے کب اس سے جان چھوٹے گی اور اس ظلم کا خاتمہ ہوگا، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کے سامنے بول سکے۔ چودھری کا ایک ہی بیٹا تھا، حمزہ۔ حمزہ اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی، دل میں رحم اور سوچ میں انصاف تھا۔ وہ اکثر اپنے باپ کے فیصلوں سے اختلاف کرتا، مگر چودھری اسے ہمیشہ خاموش کرا دیتا اور کہتا، تم ابھی بچے ہو، دنیا کو نہیں جانتے۔ یہ جملہ حمزہ نے سینکڑوں بار سنا تھا۔ ایک دن گاؤں کا ایک غریب کسان بشیر حویلی کے دروازے پر آیا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ چودھری صاحب، میری زمین واپس کر دیں، وہی میری روزی روٹی ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ چودھری سکندر نے کہا لگایا، زمین وہ اب میری ہے، تم نے قرض نہیں چکایا، اب یہ تمہاری نہیں رہی۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں محنت کر کے دوں گا، بس تھوڑا وقت دے دے۔ مگر چودھری کا دل پتھر بن چکا تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو اشارہ کیا، اسے یہاں سے نکالو۔ حمزہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، ابا، یہ ظلم ہے، آپ اسے موقع کیوں نہیں دیتے؟ چودھری کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ تم میرے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہو؟ حمزہ خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں ایک آگ جل اٹھی۔ ایک رات حمزہ سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں بشیر کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اب وہ خاموش نہیں رہے گا۔ اگلے دن وہ چپکے سے بشیر کے گھر گیا۔ وہاں اس نے دیکھا بشیر کی بیوی بیمار تھی اور بچے بھوکے بیٹھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حمزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور بشیر کو دیے۔ یہ لے لو اور اپنی زمین واپس لے لو۔ بشیر حیران رہ گیا۔ بیٹا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ حمزہ نے آہستہ سے کہا، کیونکہ یہ حق ہے اور حق چھیننا نہیں جاتا، دیا جاتا ہے۔ کچھ دن سب ٹھیک چلتا رہا، مگر سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ ایک دن چودھری سکندر کو پتہ چل گیا کہ حمزہ نے بشیر کی مدد کی ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ رات کو اس نے حمزہ کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، کیا تم نے میرے خلاف جا کر اس کسان کی مدد کی؟ حمزہ نے مضبوطی سے کہا، جی ہاں، کیونکہ وہ حق پر تھا۔ یہ سن کر چودھری نے میز پر ہاتھ مارا۔ تم میرے دشمن بن رہے ہو۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ اگر انصاف دشمنی ہے تو ہاں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب باپ اور بیٹے کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی۔ چودھری نے اعلان کر دیا، آج کے بعد حمزہ میرا بیٹا نہیں، جو میرے خلاف جائے وہ میرا نہیں۔ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ حمزہ کو حویلی سے نکال دیا گیا۔ اب حمزہ اکیلا تھا، مگر اس کے پاس سچ تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ کسی کی فصل خراب ہو جاتی تو وہ ساتھ کھڑا ہوتا، کسی پر ظلم ہوتا تو وہ آواز اٹھاتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہونے لگے۔ وہی لوگ جو پہلے ڈرتے تھے اب بولنے لگے۔ ادھر چودھری سکندر کی طاقت کم ہونے لگی۔ لوگ اب اس سے ڈرنے کے بجائے اس کے خلاف سوچنے لگے۔ ایک دن جرگہ بلایا گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اب انصاف ہونا چاہیے۔ بشیر سمیت کئی لوگ آگے آئے اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستانیں سنائیں۔ سب کی نظریں چودھری سکندر پر تھیں، مگر اس بار وہ پہلے جیسا طاقتور نہیں لگ رہا تھا۔ پھر حمزہ آگے بڑھا۔ اس نے کہا، آج فیصلہ صرف زمین کا نہیں بلکہ حق اور ظلم کا ہے۔ پورا گاؤں خاموش ہو گیا۔ حمزہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، صرف دکھ تھا۔ ابا، اب بھی وقت ہے، ظلم چھوڑ دیں، ورنہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ چودھری سکندر کے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے پہلی بار اپنے اعمال کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں وہ سب چہرے آ گئے جنہیں اس نے رلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے بولا، میں غلط تھا۔ یہ سن کر پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ چودھری نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج کے بعد میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اور جن کی زمینیں چینی ہیں وہ سب واپس کی جائیں گی۔ لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ چودھری سکندر حمزہ کے پاس آیا، اس کے سامنے جھک گیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، تم نے مجھے آج انسان بنا دیا۔ حمزہ نے اسے گلے لگا لیا۔ اس دن کے بعد پورا گاؤں بدل گیا۔
جہاں پہلے خوف تھا وہاں اب سکون تھا۔ اور لوگ اکثر کہا کرتے، ظلم چاہے کتنا ہی بڑا ہو، ایک سچا انسان اسے بدل سکتا ہے۔ طاقت کا اصل استعمال انصاف میں ہے، ظلم میں نہیں۔ اور کبھی کبھی ایک نیک اولاد ہی ظالم کو انسان بنا دیتی ہے۔